الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ترجمہ دیکھیے للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی. تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے. فإن فاؤوا، اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق ہی کا فیصلہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے، جاننے والے ہیں. یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی بہت اہم ترین اور احکام کے معاملے میں بہت تفصیلی مضامین اپنے اندر رکھتی ہیں. اوپر خواتین سے متعلق پاکی ناپاکی کے مسائل کا بیان تھا، اور اس کے بعد میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کا ذکر تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کی قسمیں بیان فرمائی تھیں جو اس سے پہلے درس میں ہم لوگوں نے سنی تھی کہ کون سی قسم پوری کرنا ضروری ہے اور کون سی قسم پوری کرنا ضروری نہیں ہے، اور قسم کسے کہتے ہیں. اللہ کے نام کی اٹھائی جانے والی قسم کسی وجہ سے توڑنا ہو تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے اور اس کے کیا احکام ہیں، یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا تھا. اب قسم کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے جس کا تعلق خاص بیوی سے ہے. یعنی عرب کے دور جاہلیت میں نکاح ہو جانے کے بعد طلاق کی کوئی خصوصی شکل نہیں تھی. کسی وجہ سے میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو شریعت اسلام نے طلاق، خلا اور فسخ، ان 3 طریقوں سے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے. اگر میاں بیوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا اور نباہ نہیں ہو سکتا تو شریعت نے ظلم کی اجازت تو نہیں دی کہ کسی بھی حال میں تم کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے. شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. شریعت نے کہا کہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا جائے بلکہ علیحدگی اختیار کر لی جائے. اب اس علیحدگی کی شکلیں کیا ہیں وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اگلی جو آیتیں ہیں وہ تقریباً طلاق ہی سے متعلق ہیں. اس میں تفصیلی احکام ہیں. اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا حکم کیا ہے، اور کن حالات میں طلاق دینا جائز ہے اور کن حالات میں طلاق دینا منع ہے، اس کو اگلے آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا. سردست اس وقت ہمارے سامنے جو آیت ہے اس میں ایک ایسی قسم کا بیان ہے کہ شوہر نے بیوی کی کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھا لی ہو کہ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. تو یہ قسم شریعت میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ آیا ہے یؤلون من نسائہم. ایلا، الف یہ لام الف حمزہ، ایلا. یہ ایلا جو ہے ایسی قسم کو کہتے ہیں
کہ آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی ازواج کے پاس یا بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ قسم کی مدت کتنی ہے، یعنی کتنے مہینوں تک اس قسم کو ویلڈ مانا جائے گا، اور اس سے پہلے اگر بندہ قسم توڑ دے تو کیا حکم ہے، یا وہ مدت پوری ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ تو اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی اگر قسم اٹھا لے اس طرح کی تو حکم کیا ہے۔ اب یہ آیت نازل کس وقت ہوئی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہجرت کے 9ویں سال میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے سے پہلے والے سال میں، یعنی سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان لوگوں کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ تھا۔ پس منظر کیا تھا؟ امہات المؤمنین جتنی تھیں ساری کی ساری اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، بچپن ہی سے ناز و نعم میں پلی ہوئی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی مالدار ترین خاتون، آپ کی وفات ہو گئی مدینہ ہجرت سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت سودا، یہ بھی مدینے کی بڑی بارعب خواتین میں سے تھیں، ان کا بھی مدینے میں مکے کی مدینہ وہ تو آئیں لیکن انہوں نے اپنے حقوق حضرت عائشہ کے حوالے کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضور آپ مجھے نکاح میں رکھیے، باقی حقوق کے جو معاملات ہیں وہ عائشہ کو میں دے دیتی ہوں بطور تحفہ۔ اس لیے حضرت عائشہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رکتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دن اور اپنی باری حضرت عائشہ کو ہدیہ دے دی تھی۔ تو حضرت سودا اب دوسری طرف آئیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث بہت بڑے قبیلے کے سردار کی، اور حضور نے فرمایا کہ میمونہ کے اسلام میں آنے کی برکت سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت میمونہ، حضرت جویریہ یہ بھی بڑے سردار کی بیٹی تھیں، بنو مستلق قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔ حضرت صفیہ یہ خزرج بنو نذیر، یہ خیبر کا جو قلعہ تھا، خیبر کے جو یہودی تھے ان یہودیوں کا ایک سردار تھا حیی ابن اخطب، ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام حبیبہ جو تھیں وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ایسے ہی حضرت زینب بنت جحش یہ مدینے کے سردار کی بیٹی تھیں، حضرت جابر حضرت عبداللہ ابن جحش کی بہن تھیں، بڑے نام ہیں، بڑے خاندان کی خواتین تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں، یعنی بڑے خاندانوں میں بچپن سے سرداروں کے گھروں میں پلی بڑی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بطور زوجہ شریک رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ آپ نے زاہدانہ زندگی گزاری، قناعت کی زندگی گزاری۔ تو امہات المؤمنین چونکہ ان کے اپنے گھریلو حالات اور ان کا اپنا بچپن جن حالات میں گزرا تھا وہ ناز و نعم کا، عیش کا، سکون کا تھا، اور کاشان نبوت کا حال کیا ہوتا تھا؟ 2 مہینے تک چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی، فاقے ہوتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات میں بھی امہات المؤمنین کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے کہ تم اپنے ذمے پہ اپنا گھر چلاؤ، تو ماہانہ خرچ بھی حضور نے متعین کر رکھا تھا سب کے لیے۔ اب یہ جتنے امہات المؤمنین تھیں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ کوئی خاص موقع آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں سب سے بڑھیا کھانا بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کروں، میرے گھر میں حضور کو سب سے زیادہ آرام ملے، سب سے زیادہ سکون ملے۔ تو ایک موقع پر ساری امہات المؤمنین جمع ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ آقا آپ جو خرچ ہمیں دے رہے ہیں منظور ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاکٹ منی میں اضافہ کیا جائے، کچھ رقم بڑھائی جائے۔
اب ایک ساتھ یہ مطالبہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، حضور ناراض ہو گئے، حضور ناراض ہوئے اور یہ قسم کھا لی کہ اب 1 مہینے تک میں تم میں سے کسی کے پاس کسی کے گھر نہیں آؤں گا۔ 1 مہینے کی آپ نے قسم کھا لی تھی کہ اب 1 مہینہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، یہ آپ نے فرما دیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اسی دور میں آقا علیہ السلام کی پنڈلی میں کچھ تکلیف تھی، درد تھا، جس کی وجہ سے آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی باندی تھیں، ان کے گھر آپ نے قیام فرما لیا تھا، اور وہ گھر تھا 2 منزلہ۔ حضرت ماریہ کا جو مکان تھا وہ 2 منزلہ تھا، تو وہ مکان 2 منزلہ تھا، اوپر کے بالا خانے میں آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لاتے، آپ نماز پڑھاتے اور سیدھے اپنے گھر چلے جاتے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی، کسی سے کلام نہیں فرماتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، بخاری شریف میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاروباری مصروفیتوں کی وجہ سے میں اور میرا ایک پڑوسی تھا انصاری، ہم دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک دن تم دربار میں چلے جانا حضور کے، ایک دن میں چلا جاؤں گا، اور دن بھر کی جو خبریں اور جو حضور کی ہدایات اور جو ارشادات اور مدینے کے جو واقعات ہیں وہ تم مجھے سنانا، دوسرے دن میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ صحابہ نے اپنی ایسے ساتھیوں کے ساتھ میں آپس میں اس طرح سے کام تقسیم کر لیا تھا۔ ایک دن وہ انصاری دوڑ دوڑ کر حضرت عمر کے گھر آیا اور آ کر دروازہ پیٹنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کہا کہ بھئی کیا بات پیش آ گئی؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ غضب ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ شاید کسی قبیلے والوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ کیا غسانی انہوں نے حملہ کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا وہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو حضرت عمر نے ان کا گریبان پکڑ کر کہا کہ جلدی بتا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، حضور نے قسم اٹھائی تھی نہ جانے کی، بات مشہور ہو گئی طلاق کی، یعنی صورتحال کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک غلط خبر صحابہ میں عام کر دی گئی۔ اب یہ حضرت عمر کے لیے تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحبزادی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے مسجد آئے۔ حضرت عمر آئے مسجد میں تو دیکھا کہ صحابہ منبر کے اطراف بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اس لیے کہ حضور اپنی ازواج کو چھوڑ دیں، حضور کی ازواج کا طلاق ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف کی بات تھی۔ تو جب دیکھا حضرت عمر نے تو صحابہ رو رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ یہاں کسی سے بات چیت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سیدھے بیٹی حضرت حفصہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت حفصہ کا مکان مسجد نبوی، پرانی جو مسجد نبوی تھی حضور کے زمانے کی، اس مسجد نبوی کے قبلے کی دیوار کے سامنے تھا۔ آج وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ جگہ وہی ہے جہاں سے آج مسلمان روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا ہے۔ وہ جگہ جو کھڑے ہونے کی ہے وہ حضرت حفصہ کے مکان کی جگہ ہے۔ تو وہاں سے حضرت حفصہ کے مکان پر پہنچے، حضرت حفصہ رو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ، پہلے تو یہ کہا کہ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو، لیکن تم عورتیں کہاں سنتی ہیں، بلا وجہ تم نے حضور کو تکلیف پہنچا دی، بتاؤ کیا تم حضور نے طلاق دے دی؟ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ نہیں ابا جان، طلاق نہیں دی، بس یہ کہا کہ میں 1 مہینہ تم سے تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ بس یہ سنا حضرت عمر نے تو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ الحمدللہ بیٹی میری نکاح میں ہے اور نبوت کے خانوادے میں باقی ہے، تسلی ہوئی۔ تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حاضری کی نیت سے نکلے، کچھ دور چلے، ہمت نہیں بندھی، واپس آ گئے۔ نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر آپ دوبارہ چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے چلے، حضرت آقا علیہ السلام گئے اور اوپر بالا خانے میں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آواز دوں گا ناراض ہو جائیں گے، انتظار کیا،
لیکن دل بے چین تھا، تسلی کے لیے ملاقات بھی ضروری تھی۔ تو حضرت عمر نے آقا کے دربان سے یہ کہا کہ اجازت لو، عمر ملاقات کے لیے آیا ہے، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو دربان نے اوپر جا کر یہ کہا کہ نیچے عمر ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کوئی ارشاد نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ دربان نے آ کر کہا کہ بھائی سن کر آپ کا کوئی جواب تو نہیں آیا۔ حضرت عمر نے دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ درخواست کرو۔ دوبارہ وہ دربان آ کر خاموش رہا، کہا کہ اجازت نہیں ملی۔ تیسری دفعہ حضرت عمر نے زور سے کہا کہ بھائی تو نے بتایا کہ عمر ابن الخطاب آیا ہے ملاقات کے لیے۔ تو دربان نے جا کر پتہ نہیں کیا کہا، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عمر ابن الخطاب ملاقات کے لیے آئے ہیں، بیٹی کا مسئلہ بات کرنا نہیں چاہتے، کچھ اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ بیٹی کے معاملے میں بات چیت کے لیے نہیں آیا، میں کسی اور مسئلے سے آیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عمر اوپر گئے، میں بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر اوپر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بان کی چارپائی ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور چارپائی پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر اتاری ہوئی ہے، آپ لیٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر گفتگو فرمائی، تو حضرت عمر نے آپ کے مبارک جسم پر اس بان کے نشان دیکھے تو حضرت عمر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنا بڑا مقام آپ کا ہے، لیکن اس زندگی میں اور اس حالت میں آپ کو دیکھتا ہوں تو قیصر و کسریٰ ناز و نعم میں پلتے ہیں، ان کی زندگیاں اتنی عظیم گزر رہی ہیں اور آپ اس طرح سے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کیا بات ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور میں نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا جو دینا ہے آخرت میں، دنیا کے اندر تو میں مسکنت والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عمر نے خاموشی اختیار کی۔ پھر ادھر ادھر کی کچھ باتیں کی حضرت عمر نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال مسکرا دیا، یعنی آقا علیہ السلام کی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، پوچھا یا رسول اللہ، میری بیٹی حفصہ نکاح میں ہے یا آپ نے طلاق دے دی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق کسی کو نہیں دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ آقا، صحابہ کے دل پھٹے جا رہے ہیں، بے چین ہیں، رو رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات کہ آپ نے طلاق نہیں دی میں جا کر صحابہ کو سنا دوں، اعلان کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اعلان کر دو۔ اب حضرت عمر وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، اس حال میں آئے کہ ان کی چادر سنبھل نہیں رہی تھی، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بے چین ہیں، تو ان کی بے چینی کو دور کرنا بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تو فوراً مسجد نبوی میں آ کر اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، جس نے یہ خبر اٹھائی، اچھا حضرت عمر نے یہ بھی جملہ کہا، آقا آپ اگر کہیں تو میں ابھی اپنی تلوار سے عائشہ حفصہ کی گردن الگ کر دوں، مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں، میری بیٹی زیادہ محبوب نہیں ہے مجھے آپ کے مقابلے۔ حضرت عمر نے کہا تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے طلاق نہیں دی، نان نفقے کا مطالبہ مجھے اچھا نہیں لگا، بس یہ بات کہا آقا نے۔ حضرت عمر آئے مدینے میں، مسجد نبوی میں اعلان کر دیا، اور اعلان کر کے سیدھے حضرت حفصہ کے گھر چلے گئے، اور حضرت حفصہ کے گھر پر جا کر روایت میں آتا ہے کہ کوہنی ماری حضرت عمر نے بیٹی کو ایسا کہ تو نے حضور کو تکلیف پہنچا دی، حضور کیا ضرورت تھی تم کو مطالبہ کرنے، کیا ضرورت تھی تم کو سوال کرنے کی؟ اس سے پہلے بھی ایک بات پیش آئی تھی، امہات المؤمنین حضرت نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھیں تو حضرت عمر داخل ہوئے، آوازیں آ رہی تھیں امہات المؤمنین کی، جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے تو سب تتر بتر ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے حضرت عمر کو دیکھ کر۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ مسکراہٹ کی وجہ؟ فرمایا کہ میری بیویاں مجھ سے نفقے کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بول رہی تھیں، جیسے ہی تمہاری آہٹ سنی سب بھاگ گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اتنا سخت ہوں؟ فرمایا کہ دین کے معاملے میں تمہاری سختی پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر گئے بیٹی کے پاس، ان کو ڈانٹا، سمجھایا، کہا کہ مطالبہ اچھی چیز نہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قسم پوری فرما دی، یعنی 1 مہینے کی۔ اس کے بعد آپ پر آیتیں نازل ہوئی، یہ والی آیتیں، اور سورہ احزاب کے اندر بھی آیتیں ہیں، وہاں یہ فرمایا گیا امہات المؤمنین سے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن فی القول، اے نبی کی گھر والیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن الآخرہ۔ قرآن کی آیتیں ہیں کہ اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش چاہتے ہو تو نبی تم کو طلاق دے دیں گے، تم اپنی عیش والی زندگی گزار لینا، اور اگر تم آخرت کا عیش چاہتے ہو تو تم کو نبی کے ساتھ اسی حال میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ اختیار دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو کہ رہنا ہو اسی حال میں، نہیں تو تم کو نبی طلاق دے دیں گے۔ تو صحابہ نے، امہات المؤمنین نے کہا کہ نہیں، یہ زندگی آقا کے ساتھ اسی حال میں ہم گزار لیں گے، جنت میں حضور کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، ہم جنت میں حضور کی گھر والیاں بن کر رہیں گی۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں وہ کتنے دن تک؟ 4 مہینے تک ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ یعنی کسی شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں اب تمہارے پاس آؤں گا ہی نہیں، تو یہ وقت کتنا مانا جائے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 مہینے تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر 4 مہینے کے اندر وہ شخص آئے اور آ کر اپنی قسم کو توڑ دے، قسم کے توڑنے کی میں نے گزشتہ درس میں تفصیل بتلا دی تھی کہ قسم کے توڑنے پر کفارہ کیا دینا ہے، یا تو 10 مسکینوں کا کھانا ہے، او کسوتہم او تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا، یا یہ کہ ان کو کھانا کپڑا دے دینا، یا کم از کم صیام 3 ایام 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ 4 قسم کے کفارے ہیں قسم توڑنے کے۔ اگر کوئی شخص 4 مہینے سے پہلے اپنی بیویوں کے پاس چلا جائے تو اس نے چونکہ قسم توڑی ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، بات ختم۔ اگر کوئی 4 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں گیا تو اس نے قسم پوری کر لی ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی ان 4 مہینوں کے پورے ہوتے ہی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، یہ طلاق مانی جائے گی، یہ طلاق مانی جائے گی۔ اب یہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق کیسی ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، یعنی دوبارہ اگر میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہیں تو ان کو دوبارہ سے نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر طے کرنا پڑے گا، نئے گواہ ہو، نیا مہر ہو، نیا نکاح ہو، تو پھر وہ دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ہے طلاق بائن جو شریعت میں پسندیدہ بھی ہے۔ تو 4 مہینے کی مہلت، اگر کسی شوہر نے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی ہو تو 4 مہینے تک دیکھیں گے، 4 مہینے کے اندر وہ آ گیا تو اس کے قسم کا کفارہ دینے کو کہیں گے، 4 مہینے تک نہیں آیا تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے علیحدہ ہو جائے گی۔ یہ ہے مسئلہ۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، تربص 4 اشہر، تو وہ 4 مہینے انتظار کریں گے، مہلت ان کو دی جائے گی۔ فَإِن فَاقُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی اپنی قسم کو توڑ کر بیوی کے پاس آ جائے، تو اس نے چونکہ قسم توڑی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ قسم توڑنے پر اس کو گناہ ہو، لیکن چونکہ ایک اچھے کام کے لیے اس نے قسم توڑی، میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں کہ تو نے قسم توڑی ہے لیکن بیوی سے ملاقات اور بیوی کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے تو تم قسم کا کفارہ دے دینا اور اس پر تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک حکم یہ آیا۔ دوسرا حکم کیا آیا؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر کسی نے قسم نہیں توڑی بلکہ میاں بیوی کا رشتہ ختم کرنے ہی کا ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہو، عزم کر لیا ہو، مضبوط ارادہ طلاق کا ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ خوب جانتے ہیں دلوں کی بات کو اور زبان کے بول کو اللہ خوب سنتے ہیں کہ آخر نیتیں کہاں ہیں، کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو عرب جاہلیت کے اندر طلاق کا کوئی ایسا خاص
منظر تصور نہیں تھا۔ دوسرے مذاہب میں یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس طلاق کے احکام بالکل علیحدہ قسم کے تھے۔ عیسائیوں کے پاس تو طلاق کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بندہ میاں بیوی کا رشتہ جڑ گیا، موت ہی اس رشتے کو الگ کر سکتی ہے، چاہے بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، چاہے شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے۔ یہ افراط و تفریط ہے، اور پھر ہزاروں قسم کی اس میں شرائط تھیں، تب جا کر وہ رشتے علیحدہ ہوتے تھے۔ تو اس لیے بہت سی عورتیں اس زمانے میں بے نکاح کے رہ جاتی تھیں کہ بھئی ہم کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے تنہائی کی زندگی آدمی گزار لے۔ بعض قوموں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور بیوی کو نکاح سے خارج بھی نہیں کرتا، یعنی نہ ہی وہ مطلقہ ہوتی نہ ہی وہ شوہر والی ہوتی، برائے نام نکاح کے نام پر ایک رشتہ اٹکا ہوا ہے، نہ شوہر اس کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ وہ علیحدہ کر کے دوسری جگہ نکاح کرنے کی اس کو اجازت ملتی، ظلم ہوتا تھا۔ معلقہ کا لفظ قرآن میں ایسے عورتوں کے لیے آیا ہے، لٹکائی ہوئی عورت، یعنی درمیان میں اس کو لٹکا دیا، نہ اپنے نکاح میں واپس لیتا ہے نہ نکاح سے نکال دیتا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس سے نکاح کر لے۔ اس پر بھی شریعت نے منع کیا ہے، کہا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر تم بیوی کو اچھے انداز میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو تو رکھو، نہیں رکھ سکتے تو اس پر کچھ احسان کر کے تم اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دو۔ شریعت نے حکم دیا، تو اسلام نے آ کر کے طلاق کے ذریعے سے، فسخ نکاح کے ذریعے سے، ایلا کے احکام بیان کرنے کے ذریعے سے، خلا کے ذریعے سے عورتوں کو مردوں کے ظلم سے اور مردوں کو عورت کے ظلم سے نجات دینے کا ایک بہترین راستہ اسلام نے لا کر کے امت کو، دنیا کو بتایا ہے۔ اور اسلام کا جو نظام طلاق ہے وہ اتنا جامع، اتنا مانع اور اتنا صاف اور اتنا واضح ہے، اور امت کے لیے، انسانیت کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ اگر اصول کے حساب سے کوئی بندہ طلاق کے معاملے کو دیکھے گا، پڑھے گا، غور و فکر کرے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ ایک زندگی اچھے انداز میں اگر نہیں چل سکتی تو اس کا علیحدہ ہو جانا ہی خیر ہوتا ہے، بلا وجہ ان کو جوڑے رکھنا کہ پھر ایک دوسرے پر ظلم ہوتا رہے، مرد عورت پر، عورت مرد پر، اور یہ خاندان دوسرے خاندان سے لڑتا رہے، حقوق کی ادائیگی نہ ہو، دشمنیاں بڑھتی رہیں، دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاں رشتہ نہیں جم سکتا، اتفاق میاں بیوی میں نہیں ہو سکتا، اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ معاملہ میاں بیوی کے اتفاق کا ہے۔ قرآن کریم میں 5ویں پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کسی میاں اور بیوی میں نا اتفاقی ہو تو اس میں فیصلے کا اختیار مرد و عورت کو دیا گیا ہے۔ ان دونوں کے بیٹھک سے مسئلہ حل نہ ہو تب پھر بڑوں کو اس میں دخل اندازی کی اجازت ملی۔ وہ بڑے کون؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک سمجھدار، ایک عقل مند مرد عورت کی طرف سے، ایک سمجھدار، دیندار، عقل مند مرد کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، دونوں بیٹھیں، دونوں بیٹھ کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِن، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دونوں بیٹھے ہیں بڑے، ان دونوں کی نیت اگر اصلاح کی ہو، اصلاح کا کیا معنی بیان کیا مفسرین نے کہ اگر رکھنے میں خیر ہو تو رکھا جائے، علیحدہ کرنے میں خیر ہو تو علیحدہ کیا جائے، اس کے اندر اگر ان کی نیت خالص ہو، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے دل پر راستے کھول دیتے ہیں۔ اب ایک عجیب مزاج ہمارا بن گیا کہ بھئی جڑانے کا معاملہ ہو تو ہم آتے ہیں، توڑم تاڑی کا معاملہ ہو تو ہم نہیں آتے۔ یہ کون سی بہادری کی بات ہو گئی؟ یعنی دھبا لگے تو جوڑنے کا لگے، چھوڑنے کا دھبا نہ لگے، جبکہ چھوڑنا اور جوڑنا دونوں شریعت کے احکام ہیں۔ کہیں شوہر ظالم ہوتا ہے، لڑکی کے لیے اس گھر میں رہنا اس کی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ کہیں خدا نخواستہ وہ لڑکی غلط قدم اٹھا دے، خودکشی کر لے تو اس کی تو آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، قبر بھی تباہ ہو جائے گی، محض گھر والوں کی ضد
بڑوں کے معاملے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اپنی اکثر رشتے بگڑتے ہیں ماں باپ کی انانیت کی وجہ سے، ماں باپ کی انانیت کی وجہ سے رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ صاحب معاملہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، ان دونوں کے دل کی کیفیتیں جب تک کھل کر سامنے نہیں آتی معاملات کا حل نہیں ہوتا۔ ایک جگہ باضابطہ علماء کی نشست میں ایک بات آئی، ایک طرف سے لڑکے کے والد، دوسری طرف سے لڑکی کی والدہ، یہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ تو مفتی صاحب کے پاس پہنچے، قاضی صاحب نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نکاح آپ کے بچوں کا نہیں ہوا بلکہ آپ دونوں کا ہوا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نکاح آپ کے بچوں کے درمیان میں نہیں بلکہ آپ بڑوں کا ہوا ہے۔ تبھی تو آپ اور آپ محض اپنی ضد اور عناد کی لڑائی پر بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا، اتفاق سے وہ رشتہ ختم بھی ہوا ہے باپ کی جہالت اور وہاں ماں کی جہالت کی بنا پر۔ تو قرآن میں کیا ترتیب دی؟ صاحب معاملہ لڑکا اور لڑکی، یہ دونوں پہلے مسئلے پر بیٹھ کر گفتگو کریں، ان دونوں سے مسئلہ حل نہ ہو، قرآن کی ترتیب ہے یہ۔ شوہر کو حکم ملا کہ اگر تم کو بیوی سے نا اتفاقی ہو، ناراضگی ہو، تو تمہیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن۔ شوہر کو حکم ملا کہ پہلے بیوی کو سمجھاؤ، فعظوهن، اگر سمجھانے پر بھی نہیں مانتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، اس پر بھی نہیں مانتی وَاضْرِبُوهُنَّ، ایسے مار مارو کہ اس کا نشان نہ بیٹھے، ہلکی سزا۔ مارنے کا مطلب ہاتھ پیر توڑ کر پھسلیاں توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ ہلکی سزا کہ جس سے زخم نہ آئے، نشان نہ آئے، چوٹ نہ آئے، ناراضگی کا اظہار ہو۔ یہ تین کام شوہر کو پہلے کرنے پڑیں گے۔ اگر ان تینوں کے اندر شوہر ناکام ہو جائے، پھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب معاملہ گھر والوں کے سامنے لایا جائے۔ تو گھر والے خاندان 20 ادھر سے 20 ادھر سے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ للو پنجو سب رشتے جڑانے آ جاتے ہیں۔ رات کو 90 روپے کی پی کر سونے والا بھی صبح سفید کرتا پہن کر بیٹھک میں آ جاتا ہے۔ ان کی گواہی بھی معتبر نہیں، ان کی بات چیت بھی معتبر نہیں، اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا، حکم کا لفظ ہے، اور حکم ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا نام نہیں ہے، جس کے پاس شریعت کا علم ہو، اللہ کا ڈر ہو، قانون کا علم ہو، اللہ رسول کے دربار میں جواب دہی کا احساس ہو، پھر معاملے کو سمجھنے کی صلاح۔ جس کی رات میں بتی گل ہو جاتی ہو، وہ کیا کہتا ہے اس کو نہیں سلگتی، نہیں سجائی دیتا، وہ بھی صبح بڑا آدمی بن کر معاملے میں آ جائے تو یہ معاملہ تو نیا ڈبو دے گا۔ نیا کشتی کو کہتے ہیں، پھر وہ کشتی تو ڈوبے گی سمندر کے اندر۔ تو یہ ترتیب اللہ نے رکھی ہے، پہلے معاملہ میاں بیوی حل کریں، ان سے نہیں ہو سکتا تو بڑوں کو بیچ میں آنا ہے، خاندان کے بڑے، محلے کے بڑے نہیں، علاقے کے بڑے نہیں، خاندان کے بڑے۔ بعض جگہ یہ بات آتی ہے کہ نہیں بھائی بچی چھوٹی ہے، ان کو معلوم ہی کیا ہے، تو بھائی نکاح کیوں کیا؟ جب آپ کی بچی چھوٹی ہے، عقل نہیں ہے، تو نکاح جیسی ذمہ داری اس کے سر پر کیوں ڈالی؟ تو یہ شیطانی حملے یہ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ دنیاوی نقصان اپنی جگہ، آخرت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن نے ترتیب دی، اس کو ایک شکل یہاں بیان کی کہ اگر نہیں ہو سکتا تو قسم کھا لے کوئی آدمی۔ یہ قسم کی مدت 4 مہینے اس لیے رکھی کہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا کہ میری غلطی ہے یا میری بیوی کی غلطی ہے۔ عورت بھی سوچے گی کہ میری غلطی ہے یا میرے شوہر کی غلطی ہے۔ 4 مہینے میں دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نئی شروعات کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام نے 4 مہینے کی مہلت دی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے نکاح سے باہر ہونے کا کہ اگر 4 مہینوں میں شوہر نے رجوع نہیں کیا، زبان سے بھی نہیں کیا، عمل سے بھی نہیں کیا، تو پھر وہ خود بخود عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور اگر طلاق ہی دینا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آدمی کو اپنی نیت پیش کرنی ہوگی کہ واقعتاً، اس لیے کہ ناجائز بنیاد پر طلاق دینا تو حرام ہے،
جائز بنیادوں پر اگر کسی نے طلاق دی ہو تو اس کی اجازت ہے، حلال چیز ہے، عیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ضرورت تھی دے دی۔ تو آگے کی آیتیں پھر طلاق سے متعلق مسائل پر ہیں کہ مطلقہ عورت کسے کہتے ہیں، اس کو کتنی عدت گزارنی ہوگی، عدت کیا کہتے ہیں، عدت کسے کہتے ہیں، یہ سارے مسائل انشاءاللہ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ